السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ طارق. حالیہ دنوں میں کراچی میں ہونے والی نیشنل گیمز میں پاکستان بھر کی ٹیمز نے شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے اسپورٹس بورڈ کی طرف سے بھی ایک ٹیم بھیجی گئی تھی جس میں تقریباً 250 سے زائد لوگ شامل تھے اور وہاں پہ مختلف گیمز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اب تک یہ جو ٹیمز تھی ان میں سے صرف 2 جو میڈلز وہ جیتنے میں کامیاب ہو سکی ہیں. اور لیکن اسپورٹس بورڈ کی طرف سے جو بھیجی گئی ٹیم تھی اس پہ آزاد کشمیر کے جو ایتھلیٹس ہیں وہ کافی تحفظات کا شکار نظر آ رہے ہیں. مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ہمیں وہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان ٹیمز کے سلیکشن میں میرٹ کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اپنی ذاتی جو تعلقات تھے ان کی بیس پہ اور اسپورٹس بورڈ کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اپنی اپنی فیملیز کو کراچی کے ٹرپ پہ بھیج دیا بجائے اس کے کہ وہ ٹیمز کو بھیجتے, کھلاڑیوں کو بھیجتے, یا وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں گیمز کرتے تھے یا کھیلتے تھے ان کو وہاں پہ موقع ملنا چاہیے تھا, ان کو نمائندگی دی جانی چاہیے تھی تاکہ وہ اسٹیٹ کے لیے ایک جاتے اور کھیلتے اور کوئی میڈلز جیت کے آتے اور آزاد کشمیر کی نمائندگی ہوتی ہے پاکستان بھر میں. تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں راجہ سبیع الحسن جو کہ ایتھلیٹ ہیں, آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے, تائیکوانڈو پلیئر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسپورٹس بورڈ پہ سارے الزامات کی وجہ کیا ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اسپورٹس بورڈ تنازعات کی زد میں ہوتا ہے. مختلف ایتھلیٹس آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح سے میرٹ کو فالو نہیں کیا گیا, بٹ پھر بھی جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو دوبارہ سے وہی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دفعہ کے ایونٹ میں کیا ہوا ایسا اور کھلاڑی کیوں اس بات پہ مجبور ہوئے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اور میڈیا پہ آ کے اپنا وہ رکھیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. مجھے یہ بتائیے گا کہ نیشنل گیمز ہر سال مقابلے ہوتے ہیں, پورے جو پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں وہاں سے ٹیمز جاتی ہیں. آزاد کشمیر سے بھی ایک ٹیم بھیجی گئی, لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک شور مچ گیا کہ فیئر ٹرائلز نہیں ہوئے یا ٹرائلز ہوئے ہی نہیں, اور اس کے ساتھ جو لوگ بھیجے گئے ہیں وہ ان کی اپنی فیملیز ہیں یا اپنے ریفرنسز کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے بھیج دیا ہے. تو کیا مسئلہ ہے اس کے پیچھے, اور آپ بتائیے گا کیونکہ آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں ایتھلیٹس کی, تو بتائیے گا ان کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی اور ہوتی رہی ہے. پہلے تو یہ ہوا کہ ان نے ایک دفعہ خفیہ طور پر نیشنل گیمز کے ٹرائلز لیے جس میں 10 اضلاع کے ٹوٹل 20 سے 25 لڑکے شامل تھے, اور اس دن ہمارے ایک لڑکے نے جا کے ویڈیو بھی پوری بنا کے لائی کہ 10 اضلاع میں سے ٹوٹل 10 گیموں کے ٹوٹل 20 سے 25 لڑکے ہوں گے. تو پھر وہ جس ٹائم نیشنل گیمز کی آرگنائزیشن کی طرف سے یہ ٹرائلز وغیرہ تمام صوبوں میں, پاکستان کے تمام صوبوں میں یہ ٹرائل کینسل کیے گئے, کشمیر میں بھی ان کو کینسل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے نئی ڈیٹ دی جو تمام صوبوں میں اعلانیہ جاری کیے گئے, لیکن کشمیر کے اندر ایسا کوئی بھی, ہمارے اسپورٹس بورڈ نے ایسا کوئی بھی اعلانیہ جاری نہیں کیا نئے ٹرائلز کا. تو جو لوگ ان ٹیمز میں شامل ہیں 250 سے زائد لوگ ہیں, تو کیا وہ ٹیمز کے لوگ نہیں ہیں, وہ کھلاڑی, وہ ایتھلیٹس نہیں ہیں, تو وہ پھر کون لوگ ہیں؟ ان میں ہیں ایتھلیٹس ہیں, میں شروع سے یہ بات کرتا آیا ہوں, ان میں ہیں پلیئرز ہیں, لیکن 50-50 ہیں. کچھ فیملیز ہیں, یعنی کہ بہت کم ریشو اگر ہم بات کریں تو وہ ایتھلیٹس کی, زیادہ تر انہوں نے اپنے ریفرنسز کے لوگ اپنی فیملیز کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, فیملیز کو, دوستوں کو, اور جس طرح ایک میڈیا والے بھی گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, اس کے بعد کیا نام ہے شاپ کیپر گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, یعنی انہوں نے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے لوگوں کو, اور بجائے اس کے کہ وہ پلیئرس کو لے جاتے ان کو کھیلنے کا موقع دیتے. تو مجھے بتائیے گا کہ کیا میرٹ کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے؟ آپ کی طرف سے بھی یہ الزام عائد کیا جاتا ہے ہر بار, باقی ایتھلیٹس کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایسوسیشنز ایگزسٹ نہیں کرتی, یہاں کلبز نہیں ہیں, یہاں پہ کوئی ٹرائلز والا وہ نہیں ہوتا. تو مجھے اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے گا کہ کیا کتنی حقیقت ہے اور کتنا اس چیز کو کیا جاتا ہے. اس وقت جو بنی ہوئی ہیں نا ایسوسیشنز, ان کو 4 سال سے جو ہیں اوپر ہو چکے ہیں, یعنی تقریباً 10 سال. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ 4 سال کے بعد نئے انتخابات ہوتے ہیں تمام ایسوسیشنز میں, لیکن ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. یعنی جس ٹائم سے اسپورٹس بورڈ بنا ہے اسی ٹائم سے یہ ایسوسیشنز چل رہی ہیں. اس کے بعد کیا نام ہے جو کہ گراؤنڈز وغیرہ آپ دیکھ لیں, کہ اسپورٹس بورڈ ایک چیز کا پابند ہوتا ہے نا کہ وہ 19 سال سے نیچے جو بچے ہیں, پلیئرز ہیں, ان کو وہ خود اپنے طور پر پریکٹس کرائے گا ہر ضلع میں. کہ مکس مارشل آرٹ کے ہر ضلع میں ایک کلب تو ان کا اسپورٹس کا ہونا چاہیے, جو کہ کسی بھی ضلع میں نہیں موجود نہیں ہے. یعنی کہ یہ اسپورٹس بورڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کلب لیول کو آرگنائز کرے گا اور پلیئرس کو ٹرین کرے گا, بٹ ایسا آزاد کشمیر کے اندر نہیں. 19 سال سے نیچے انڈر 19 کے لیے اسپورٹس بورڈ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ تائیکوانڈو پلیئر ہیں, مجھے بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر کیا تائیکوانڈو پلیئرس کے لیے کوئی اپرچونیٹیز ہیں اسپورٹس بورڈ کی طرف سے, یا جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے؟ تائیکوانڈو کا سب سے بڑا کلب جو ہے وہ راولا کوٹ میں. ٹھیک ہے. تو اس کلب کو ہی نہیں پتہ ان ٹرائلز کے بارے میں. پھر یہ جو تائیکوانڈو کی ٹیم گئی ہے یہ کدھر سے گئی؟
ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ کون-کون سی ٹیمز تھی اور کیا-کیا تھا؟ کتنی کتنی کی ٹیمز تھی؟ کون-کون سی گیمز کی ٹیمز کو وہ لے گئے ہیں، پلیئرز کو وہ لے گئے ہیں؟ تمام گیمز کے پلیئرز کو، کچھ پلیئرز کو لے کے گئے اور کچھ اپنی فیملیز کو انٹر کر کے لے کے گئے. یعنی انہوں نے ڈاکومنٹیشن میں تو اوبویسلی دکھایا ہوگا کہ یہ گیمز کے پلیئرز ہیں، بٹ بالکل ایکچوئل میں وہ بالکل ان کی فیملیز اور وہ لوگ تھے. فیملیز. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایشو ہے کہ آزاد کشمیر کی جب ہم دیکھتے ہیں، کیا اسپورٹس بورڈ کی نائل یہ ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر کا کوئی پلیئر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتا ہوا نظر نہیں آتا؟ جی اگر بالکل. کوئی جاتا بھی ہے، ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایران بھی گئے تھے کچھ بچے، لیکن وہ بھی آ کے ہمارے سامنے یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسپورٹس بورڈ کی وہ نہیں ہوتی. تو وہ کون سی ایسے بیریئرز ہیں جو بالکل. آزاد کشمیر کے پلیئرز کو روک رہے ہیں کہ وہ اتنے ہائی لیول پہ جا کے پرفارم کریں اور اپنی مطلب اسکلز اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ دکھا سکیں دنیا کو؟ اپنے ہی اسپورٹس بورڈ والے سب سے بڑی رکاوٹ ہی ہیں اپنے پلیئرز کے لیے. مطلب وہ مسائل آپ بتا سکتے ہیں، ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں کسی اسپیسیفک مسئلے کی کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم پرفارم نہیں کر پا رہے، یا ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں، گیم کوئی بھی ہو، وہ پرفارم نہیں کر پائے، کسی ایک مسئلے کو آپ مطلب اگر نشاندہی کر سکیں آپ؟ دیکھیں، یہ گراؤنڈ کی بات کر لیں تو گراؤنڈ میں ایک مڈل کلاس جس کے پاس اتنا اچھا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس سے یہ فیس پے کریں. اگر ایک میچ کی 10-10 ہزار روپیہ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کدھر سے لائے گا اتنے؟ تو دوسرا اسپورٹ کمپلیکس میں بھی اسی طرح کے یہ کام انہیں شروع کیا ہوا ہے. فی بچہ انہیں 2500-3000 روپیہ یہ فیس چارج کرتے ہیں. یعنی ایک پلیئر جس نے جا کے اسٹیڈیم کے اندر کھیلنا ہے تو اس کے پاس اگر 10,000 روپے ہوگا تو وہ ایک گیم کر سکے گا. بالکل. مطلب یہ ہر گیمز کے لیے یا اسپیسیفکلی اگر کرکٹ کھیلنا ہے کسی نے اس کے لیے ہوتا ہے، یا اوور کرکٹ کھیلنا ہے ابھی مطلب کہ کسی کالجز وغیرہ کے اسپورٹس ویک ہوں گے نا، تو وہ ایک دن کا 10,000 روپیہ یہ چارج کریں گے. تو اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسپورٹس بورڈ کا آپ نے بات کی کہ کرپشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، شرٹس کو لے کے بھی کچھ ایشوز تھے جی پلیئرس بالکل. کے، کٹس کو لے کے بھی، تو وہ کیا تھا اس بارے میں تھوڑا سا وہ بتائیے کٹس گا. یہ ہوا کہ ان کو یوتھ گیمز ہونی تھی نیشنل گیمز سے پہلے، تو ان نے یوتھ گیمز کی کٹس وغیرہ بنوا لی تھی. 2 دن جس دن جانا تھا ادھر سے ٹیم نے، تو 2 دن پہلے وہ کینسل ہو گئی گیمز. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیشنل گیمز کی ڈیٹ آ گئی، تو پھر انہوں نے کہا کیوں اپنے پلیئرز پہ خرچہ کیا جائے، تو انہوں نے وہی والی تقریباً وہی چلا دی جو شرٹس وغیرہ تھی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ تو ایک گیم نیشنل گیمز کی ہم بات کریں، اوور آل اگر یوتھ گیمز ہوں گے، کوئی اس طرح کے ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں نیشنل لیول پہ، تو کیا اسپورٹس بورڈ اس کے لیے کوئی فنڈنگ کرتا ہے پلیئرس کو؟ کیا ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، یا ایسا کچھ بھی نہیں اگر ہوتا؟ اسپورٹس بورڈ اس طرح فنڈنگ کرتا ہوتا، ساتھ دیتا ہوتا، تو آج کشمیر کے کافی سارے پلیئرز نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہے ہوتے. تو یعنی کسی بھی لیول پہ کوئی سپورٹ نہیں کی کچھ بھی جاتی، نہیں. کوئی مطلب اگر کوئی کسی جگہ پہ جا کے پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی گیمز میں بھی، تو کیا ان کو کس طرح سے وہ مینیج کرتے ہیں فائنینسز؟ آپ نے اگر لیٹ سپوز جانا ہے، یہاں سے کراچی جانا ہے، یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، کسی بھی دوسرے اس میں جانا ہے، تو آپ کے جو ٹریول ایکسپینسز ہوتے ہیں، جو کاسٹ ہوتی ہے، یا کوئی بھی دوسرا پلیئر ہے، وہ کس طرح سے مینیج ہوتی ہے؟ اگر تو یہاں سے سلیکٹ ہو کے اسپورٹس بورڈ کے وہ ساتھ جائے گا، تو وہ پھر اسپورٹس بورڈ خود ہی کرے گا. نہیں، اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کوئی جانا ہے، تو وہ اپنے اس پہ. تو کیا آپ کے پاس کوئی اسپانسرز یا کوئی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں کسی کے پاس ہوتے ہیں اسپانسر، کسی پلیئر کے، یعنی کرکٹ کے پلیئرز آپ دیکھ لیں، ان کے پاس بیچ میں کسی پلیئر کے پاس اسپانسر ہوتا ہے. جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کے پاس اسپانسر بھی ہوتا ہے. ہاں. تو اسپانسر یہ تو نہیں کر سکتا کہ اب اس کو انٹرنیشنل لیول پہ، وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو پروموٹ کر سکتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول نیشنل لیول پہ کھلانے کا کام اسپورٹس بورڈ کا ہوتا ہے، جو ہمارا اسپورٹس بورڈ نائل ہے. لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کے باقی صوبوں کی، تو وہاں پہ اسپورٹس بورڈ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اس میں اور اے جے کے اسپورٹس بورڈ میں کیا ڈفرینس ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے ہم لوگ لیگ کر رہے ہیں؟ وہ میرٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ چونکہ نمائندگی کر رہے ہیں پلیئرس کی، ایتھلیٹس کی، تو مجھے بتائیے گا آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ ایتھلیٹس کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس سب کے خلاف ان کے میرٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا؟ اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کہاں پہ ہمیں بہتری کی ضرورت ہے؟ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں، مزید فیوچر میں آگے آنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے؟ یہ جو ابھی ہم جو تمام لوگ ہیں راولہ کوٹ سے، بمبر سے، میر پور سے، ہم ایک پیج پہ اب اکٹھے ہو گئے. انشاءاللہ جلد آپ کو ادھر میٹنگ ایک دیکھنے کو ملے گی. اس کے بعد ہم اپنا ایک مشاورت کے بعد ایک اگلا لائحہ عمل طے کریں گے. تو آپ کا پیغام جو ہے ہمارا یہی ہے کہ جو ناانصافیاں اس سے پہلے ہوئی پلیئرز کے ساتھ ہوئی، وہ تو ہو چکی، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا. اب میرے فیصلے ہوں گے تو میرٹ پہ ہوں گے. چلیں، بہت آپ نے بتایا کہ ایشوز کہاں پہ ہیں، کہاں پہ ہم لوگ لیگ کر رہے ہیں اور کس طرح سے بہتری ہو سکتی ہے. آزاد کشمیر کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہماری یوتھ ہے، ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے ریاست کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، بٹ ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی. اور اسپورٹس بورڈ بھی مطلب ایک طرح سے وکٹمائزیشن اور وہ فیورٹزم کا ہی مطلب وہ بنتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھے سبیل حسن جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آزاد کشمیر اسپورٹس بورڈ کھلاڑیوں کو بیک کرنے کے بجائے، ان کو انکریج کرنے کے بجائے
ان کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو بہتر مواقع مطلب پرووائڈ کرنے کے بجائے اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے وہاں ان کی جو ملازمین ہیں وہ اپنے لوگوں کو، اپنے تعلقات کو، اپنی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ہر بار مختلف ایونٹس پہ جب ٹیمز پارٹیسپیٹ کرنے جاتی ہیں، مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس بات کرنے آتے ہیں ایتھلیٹس. ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں دی جا رہی، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں وکٹمائزیشن کا شکار بنایا جا رہا ہے. تو اب امید ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں وہ یونائٹ ہوں گے اور وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر ان کے ساتھ اس سے پہلے کوئی زیادتیاں ہوتی بھی رہی ہیں تو فیوچر میں ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی مزید بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو اس وکٹمائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں ایتھلیٹس اور ہمارے پلیئرز، جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، جن کے اندر اسکل ہے، پوٹینشیل ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نہیں موقع مل رہا، ان کو بھی انگیج کر سکیں اور ان سے بھی بات کر سکیں اور کوشش کر سکیں کہ ان کی آواز پہنچائی جائے کہیں نہ کہیں، جہاں تک سنی جائے گی اور اس پہ کام ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.